जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से गुफ्तगू करने से पहले खैबर पख्तूनख्वा की अमन व अमान की सूरत हाल के बारे में बात करेंगे, जहां पर एक और दहशतगर्दी का हमला हुआ है। जमरूद में एक मस्जिद पे खुदकुश धमाका हुआ है, जिसमें एक पुलिस एहलकार एडिशनल SHO हैं जो कि शहीद हो गए हैं और बड़ी तबाही से बचा लिया गया है। इसमें ना सिर्फ पुलिस का किरदार बहुत अहम है, जिनके एक और ऑफिसर, एक और एडिशनल SHO शहीद हो गए हैं। पुलिस ने वैसे भी खैबर पख्तूनख्वा में बहुत कुर्बानियां दी हैं और ये वो सूबा है कि जो दहशतगर्दी का हमेशा से शिकार रहा है। दरमियान में एक पीरियड आया था 2014 से लेके 2021 तक, कि जब निस्बतन पुरअमन रहा ये इलाका, लेकिन गुज़श्ता साल डेढ़ साल से एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी का शिकार है, दहशतगर्दी के वाक़यात का शिकार है। पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार अभी पिछले कम अज़ कम अगर बात की जाए 2 से 3 हफ्तों के दरमियान लगातार ये चौथा वाक़या है दहशतगर्दी का, जहां पे कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाया जा रहा है या उनकी शहादतें हो रही हैं अवाम के साथ साथ। और ये ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब इलेक्शन का माहौल है इस मुल्क में, इलेक्शंस होने जा रहे हैं, चंद ही महीने रह गए हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा जिस तरह से दहशतगर्दी का बार बार शिकार हो रहा है, क्या इलेक्शन इल्तिवा का शिकार हो सकते हैं? क्या इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं? ये एक बड़ा अहम सवाल है कि जिस पे हुकूमत अभी तक जवाब देने से कासिर है और इसमें जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी तरफ से भी फिलहाल खामोशी है कि किस तरह से टैकल किया जाएगा जो दहशतगर्दी के चैलेंजेस हैं और क्या इनका इम्पैक्ट अपकमिंग जनरल इलेक्शंस पे तो नहीं होगा। इंटरिम सेटअप के लिए, इंटरिम जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो इस चैलेंज से किस तरह से निपटा जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा बड़ा इलाका है, बड़ी आबादी है, उनका एक इलेक्शन में से है, उनका एक हक है कि पुरअमन इलेक्शन हो। सियासी जमातों ने वहाँ पे कैंपेन करनी है, जलसे जुलूस करने हैं, आवाम ने वहाँ पे निकलना है। तो किस तरह से यकीनी बनाया जाएगा कि खैबर पख्तूनख्वा ख़ास तौर पर और पूरे मुल्क में अमूमी तौर पर अमन व अमान की जो फ़ज़ा है बरकरार रहे। एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा सवाल है। जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं, ख़ासतौर पे हुकूमत, उसको इसका जवाब देना चाहिए और जल्द अज जल्द इस जवाब को सामने आना चाहिए। इसके अलावा जब हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे बढ़ेंगे तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के जो कानूनी एस्पेक्ट्स हैं, आज प्रोग्राम में उन लीगल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। 4 अहम केसेस होंगे जिन पे आज प्रोग्राम में हमारी नज़र रहेगी। सबसे पहले तोशा खाना केस अपने हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है, होने वाला है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या तोशा खाना केस का फैसला इसी हफ्ते आ सकता है? साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI तोशा खाना केस में दफा 342 के बयान के लिए तलब कर लिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में इसी केस के काबिल समाअत होने की अपील भी मुकर्रर हो गई है, जो कि कल सुनवाई के लिए लग गई है। तो अब क्या होगा? चेयरमैन PTI बयान अपना जमा करवाएंगे, रिकॉर्ड करवाएंगे, या कल सुप्रीम कोर्ट में कोई और टर्न अराउंड हो सकता है इस केस के हवाले से? क्या तोशा खाना केस के हतमी मरहले पे सुप्रीम कोर्ट इस केस को नाकाबिले समाअत करार दे सकती है? सवाल यह भी है कि क्या चेयरमैन PTI अपनी पहली अदालती सजा के करीब पहुंच चुके हैं या पहुंच जाएंगे? इसके अलावा 2 और केसेस हैं, साइफर का केस और तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस। इसमें चेयरमैन PTI के लिए मुश्किलात, लीगल कानूनी मुश्किलात कितनी ज़्यादा हैं? फिर इनके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी साबिक वज़ीर आज़म के जो जारी केसेस हैं उनमें अपीलों की भरमार हो चुकी है। रिलीफ मिलेगा या यहाँ पे जवाब मिलेगा? साइफर केस की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में FIA को चेयरमैन PTI से तफ्तीश करने और उनको तलब करने से रोकने की दरख्वास्त डाल दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस दरख्वास्त का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, क्या होगा, क्या यहाँ पे कोई रिलीफ मिल सकता है? फिर तोशा खाना केस की समाअत करने वाले जज हुमायूं दिलावर से भी दरख्वास्त की गई है चेयरमैन PTI की जानिब से, साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से, कि ये केस दूसरी अदालत में मुंतकिल कर दिया जाए। तोशा खाना का वंस अगेन ये केस है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस कि जहां पे आज पेशी थी, पेश हुए चेयरमैन PTI, वहां पे वकील बदलने पे जो कार्रवाई है सितंबर तक मुलतवी करने की दरख्वास्त की गई है और कहा यह गया है कि 2 अगस्त को चेयरमैन PTI साबिक वज़ीर आज़म पे फर्द जुर्म आयद की जाएगी। क्या 2 अगस्त को वाकई फर्द जुर्म आयद होगी या इस केस में भी कोई हमें अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट सामने आती हुई नजर आ सकती है? सवाल यह है कि क्या इलेक्शन से पहले चेयरमैन PTI के खिलाफ
سزاؤں کی ہیٹرک ہو سکتی ہے، خاص طور پہ توشہ خانہ کیس میں، توہین الیکشن کمیشن کیس میں اور سائفر کیس میں۔ اس کے علاوہ سانحہ 9 مئی کا کیس بھی موجود ہے، لیکن وہاں پہ عدالت کے فیصلے کے بعد چیزیں بہت زیادہ تبدیل بھی ہو گئی ہیں۔ پھر ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ آج کی آئی ہے کہ فرا گوگی جو کہ سابق وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی انتہائی قریبی اور قابل اعتماد ساتھی ہیں، ان کے بارے میں اڑتی خبر آئی ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے مبینہ طور پہ ممکنہ طور پہ تیار ہیں۔ پہلے بھی وہ جو اتھارٹیز ہیں، انویسٹیگیٹو اتھارٹیز، ان کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہی ہیں اور عین ممکن ہے کہ وہ جلد ہی وعدہ معاف گواہ بن جائیں، نہ صرف چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف بلکہ بشرا بی بی کے خلاف بھی۔ اس کا لیگل امپیکٹ کیا ہوگا اور وعدہ معاف گواہوں کا لیگل امپیکٹ؟ سائفر کیس میں اعظم خان پہلے ہی بن چکے ہیں، فرا گوگی اگر بن جاتی ہیں تو اس کا 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس پہ خاص طور پہ امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے اور دیگر کیسز کے پر امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ بڑا آنکھ مچولی ہے اور بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے پولیٹیکل کیسز میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف اور ان کا جو لیگل آسپیکٹ ہے۔ اسی پر آج ڈیبیٹ کریں گے، انہی سوالات کو آج جنریٹ کریں گے پروگرام کے فلور کو ڈیبیٹ ڈسکشن کوشچن آنسرز کے لیے اوپن کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب، سابق جج ہیں اور ملک کے مایہ ناز انتہائی محترم ماہر قانون ہیں، جہانگیر جدون صاحب ملک کے بڑے معتبر مستند ماہر قانون ہیں اور سابق ایڈوکیٹ جنرل رہ چکے ہیں، ربیہ باجوہ صاحبہ ماہر قانون ہیں، بڑی زبردست، بڑی مستند اور پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتی ہیں بہت سے لیگل کیسز میں۔ اس کے علاوہ سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں، ملک کے مشہور و معروف سینئر قانون دان ہیں اور جے یو آئی فے سے ان کا تعلق ہے، اور جہاں جے یو آئی فے کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ آج مولانا فضل الرحمان کا سٹیٹمنٹ بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آئندہ کسی اور ٹولے کو مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کو بھی اتار کے پھینک دیا جائے گا۔ تو اسی سٹیٹمنٹ سے آغاز کر لیتے ہیں۔ کامران مرتضیٰ صاحب، سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کا اشارہ کس کی طرف ہے، بلکہ اشارے سے زیادہ پیغام کس کے لیے ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے یہ پیغام؟ کیونکہ انٹرم سیٹ اپ کے ٹول پکڑنے کی خبریں چل تو رہی ہیں۔ انٹرم کو بھی آپ ذہن میں رکھ لیجیے، بھلے آپ کا جیت جائے تو، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں جو سوچنے والی ہیں ہاں، ہمارے یہاں کے جب کوئی الیکشن ہوتے ہیں تو کسی کی آنکھ کا اشارہ ہوتا ہے، اور جب آنکھ کا اشارہ ہوتا ہے تو الیکٹیبل جو ہے کسی مخصوص پارٹی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ الیکٹیبل جب وہ مخصوص پارٹی کی طرف جانا شروع ہو جائیں تو آپ سے جو ہے نا وہ نفس کا اندازہ لوگ کر لیتے ہیں کہ آئندہ کیا ہوگا، اس میں ووٹر بھی انفلوئنس ہو جاتا ہے۔ تو ایسی باتیں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، نہیں ہوگا پہلے جدوجہد کی آتی ہیں۔ سینٹر کامران صاحب، آپ کے اسکائپ کا ذرا کچھ پرابلم آ رہا ہے، میں چاہتی ہوں آپ کا جواب بہت امپورٹنٹ ہے تو یہ جواب ضرور آ جائے۔ سینٹر کامران صاحب کو یا تو فون لائن پہ ان کی آڈیو لے لیں تاکہ آڈیو ان کی کلیئر ہو۔ سر I'll come to you again. Sir, for this question, the answer of this question, I'll come to you again. لیکن جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب، سر آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے جو سپریم کورٹ نے کل توشہ خانہ کیس کے حوالے سے مقرر کر لی ہے اپیل اور امیڈیٹلی سنوائی کے لیے اس کو لگا دیا ہے؟ کیا کل سپریم کورٹ کی طرف سے توشہ خانہ کیس میں کوئی ایسا فیصلہ آ سکتا ہے کہ جو اس کیس کو حتمی مراحل میں جانے سے روک سکے یا اس کیس کو بریک لگا سکے؟ جی، میرا تو نہیں خیال کہ سپریم کورٹ اس سٹیج پہ جب ایک کسی بھی ملزم کا جو ٹرائل ہے وہ آلموسٹ نیئر ٹو کنکلوژن ہے، 342 کی سٹیٹمنٹ کے لیے مقرر ہے، اور اس میں وہ جو بھی ایکیوز ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ یہ اپنی سٹیٹمنٹ دیں گے کورٹ کے سامنے کہ آیا وہ اپنے ڈیفنس میں ایز اے وٹنس پیش ہونا چاہتے ہیں یا اپنے ڈیفنس میں اور کسی کو پیش کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کا سٹیٹمنٹ ہوگا انڈر سیکشن 342۔ یہ 342 علیحدہ ہے اور 342 وہ علیحدہ ہے، اور وہ سبجیکٹ ٹو کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے۔ وہ 340 ودن بریکٹ 2 آ گیا، ٹھیک ہے جی، اور وہ آن آؤٹ سٹیٹمنٹ ہوتا ہے، اور اس میں پھر جو بھی وہ ایکیوز اپنے ڈیفینس میں اگر پیش ہو رہا ہے تو اس کے اوپر کراس ایگزامینیشن بھی ہوتا ہے۔ دیٹس وائی اٹ از ویری رسکی، میرا نہیں خیال کہ وہ اس کے لیے جائیں۔ اور جو کچھ ہم پچھلے کافی عرصے سے کنسسٹنٹ ویو چلا آ رہا ہے سپریم کورٹ کا، ایون ود ریفرنس ٹو کویشمنٹ آف ایف آئی آر،
اب تو یہاں پہ کوائسمنٹ آف پروسیڈنگز والی اگر ایک پریئر ہے تو کوسچن تو یہ ہے کہ وہ اگر وداؤٹ جورسڈکشن ہے پھر تو ہو سکتی ہے. آبویسلی دس از ناٹ وداؤٹ جورسڈکشن. اس کورٹ کو وداؤٹ جورسڈکشن سے مراد کہ اس کورٹ کو اختیار ہی نہیں ہے یہ مقدمہ سننے کا. ٹھیک ہے, وہ تو ہے, اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور ظاہر ہے ٹرائل کومنس بھی ہو چکا ہے, تو نارملی کورٹس جو ہیں وہ ٹرائل اگر کومنس ہو جائے اور اس میں اگر گریوٹی آف ایلیگیشن جو ہے وہ سیریس ہو تو ایون بیل نہیں گرانٹ کی جاتی, بٹ ٹو ٹاک آف کہ ایک پروسیڈنگس ہی کویش کر دی جائیں. آئی ڈونٹ سی اینی پاسبلٹی کہ جس میں کل لیگل ریلیف نہیں مل سکتا میرے نہیں خیال. اچھا جہانگیر جدون صاحب, آپ کا اس پہ پوائنٹ آف ویو؟ میں تو ان کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے یہ کہ جو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ٹرائل کورٹ کو کہ آپ 7 days کے اندر اس کو کنکلوڈ کریں, انہوں نے بیسیکلی ہائی کورٹ کا یہ والا آرڈر چیلنج کیا تھا کہ آپ نے 7 days سے کہا ہے, بڑے کوئکلی کہہ دیا ہے. تو اب تو میرے خیال میں وہ انفیکچس ہو چکا ہے, کیونکہ آلریڈی وہ ہائی کورٹ کا جو آرڈر تھا اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے کیس جو ہے کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے. بلکہ انہوں نے 7 دن کہا تھا, اب 7 دن سے تقریباً 15-20 دن گزر چکے ہیں, وہ بھی ڈیلے ہو چکا ہے. تو اب میرے خیال میں کل تو ان کو اس پٹیشن میں ریلیف ملنا, کیونکہ انفیکچس ہو چکا ہے. جو ان کی پریئر تھی وہ تو ختم ہو چکی ہے ابھی کہ جی آپ سیٹسفائڈ کریں ہائی کورٹ کا آرڈر. ہائی کورٹ کا آرڈر تو کمپلائی ہو گیا ہے, ٹرائی کورٹ نے سارے جس طرح انہوں نے کہا ہے ابھی شادیں بھی ہو گئی ہیں فائنل سٹیج پہ. تو یہ سمری ٹرائل ہونا تھا, ابھی 7 مہینے ہو گئے ہیں, اس کے نومبر میں شروع ہوا ہے. بات میں ایڈ کر دوں کہ وہ جو پریئر ہے اس میں 7 دن کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ہائی کورٹ نے کیس ٹرائل کورٹ کو ریمانڈ کیا ہے وہ غلط کیا ہے, اور اس معاملے میں ہائی کورٹ کو جو ہے آرڈر پاس کر دینا چاہیے تھا جہاں پہ یہ ان پروسیڈنگز کو کویش کر دیا جائے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ بھی ایگری کرتے ہیں کہ جورسڈکشن کا ایشو نہیں ہے اس کیس میں, تو پھر قابل سماعت ہونے کے حوالے سے کیا سپریم کورٹ کو یہ کیس ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا؟ نہیں, سپریم کورٹ میں جس طرح انہوں نے کہا ہے وہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے اگینسٹ کیا ہے کہ آپ نے ریمانڈ کیا ہے اور 7 دن کا ٹائم دیا ہے, تو وہ تو آلریڈی وہ چل چکا ہے. ریمانڈ بھی انہوں نے اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے, شادیں ہو رہی ہیں, ابھی تو فائنل سٹیج پہ. تو ابھی اس سٹیج پہ میرا خیال نہیں سپریم کورٹ روکے گی, کیونکہ انہوں نے دوبارہ پھر ہائی کورٹ میں آنا ہے اس آرڈر کے خلاف, تو پھر آگے سپریم کورٹ میں جانا. تو ابھی سپریم کورٹ جس طرح انہوں نے کہا ہے صدیقی صاحب نے, تو اس طرح مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ ابھی کل جس طرح کے انپریسیڈنٹڈ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں, وہ تو اب دیکھیں ہم کوئی ایسی چیز پہ ڈائریکٹ نہیں کر سکتے کہ جو ہمیں تو ایک مطلب جو لیگل چیزیں ہمارے سامنے اس کے بیس پہ آپ کو اوپینین دے سکتے ہیں. تو ہمیں تو یہی لگ رہا ہے, یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مشکل ہے اس میں کوئی اس طرح کی چیز. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کل ہی سپریم کورٹ میں اس کیس کی کارروائی ختم ہو سکتی ہے؟ ٹرائل ہو رہا ہے نیچے, کل بھی انہوں نے بڑا الگ کیا کورٹ کے اندر بھی, تو وہ تو چاہتے ہیں کس طرح یہ ڈیلے ہو جائے جتنا ہو سکتا ہے. تو اب میکسیمم حال میں جو ڈیلے انہوں نے کرنا تھا کر لی ہے. ابھی تو کہتے ہیں کہ پروسیڈنگ کمپلیٹ ہو, جو بھی ہمیں نہیں پتا کنویکشن ہوتی ہے کیوٹل ہوتی ہے, لیکن پرامر فشائی لگ رہا ہے کہ کیس کی پروسیڈنگ کو تو نا سٹاپ کیا جائے. ٹھیک ہے, روی باجوہ صاحبہ آپ اس پہ کیا کمنٹ کریں گی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو کلیئر کروں گی, ابھی آپ نے فرمایا میرا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے. میں نائب صدر ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہوں, اور میں انڈیپینڈنٹلی اپنے فورم کو ریپرزینٹ کروں گی. دوسری بات یہ کہ ان کے ورکرز کے کیسز میں نے ہمیشہ کیے ہیں, جس ہر دور میں نے یہ بالکل نہیں کہا, رویہ صاحبہ میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. میں نے کہا کہ آپ پی ٹی آئی کے کچھ کیسز میں نمائندگی کرتی رہی ہیں. نہیں, میں ورکرز کے کرتی ہوں, لیڈرز کے کیسز نہیں ہے, اور میں ہر دور میں کی ہیں جب ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئی ہیں, جب اب بھی ہو رہی ہیں بلیٹنٹ قسم کی, تو میں اب بھی ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں. ہر پارٹی سے ورکرز ہیں ان کو میں کرتی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ نے جو فرمائی بات, ابھی جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے ساری جو بات ہے اس کو بڑا الیبریٹ کی ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت مطلب لگتا ہے تو بظاہر یہی ہے کہ سپریم کورٹ نہیں کرے گی, اور جنرلی بھی ٹرینڈ یہی ہے کہ جب پروسیڈنگز کو جب وہ ایویڈنس سٹیج کے ٹرائل چل رہا ہو تو کورٹس انٹرفیئر نہیں کرتی. لیکن اختیار بہرحال عدالت کا ہوتا ہے, اگر وہ یہ دیکھتی ہے کہ یہ کیس جو ہے پروسیڈیبل نہیں ہے تو وہ اس کے اوپر کر سکتی ہے. اختیار بالکل عدالت کے پاس ہے, لیکن جنرلی جو ہے اس طرح کے اختیار وہ ایویڈنس سٹیج کے اوپر یا کنکلوژن آف ٹرائل کے اوپر وہ استعمال نہیں کرتی. اچھا, آپ نے کہا کہ اختیار, یعنی کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کا اختیار موجود ہے کہ وہ اس ٹرائل کو روک بھی سکتی ہے کل؟ جی بالکل, اگر کرنا وہ دیکھتے ہیں ان کے پاس کیس ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں پروسیڈ ہونا چاہیے تو بالکل روکا جا سکتا ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یوزلی, لیکن اس کی قانونی بنیاد کیا ہو سکتی ہے ممکنہ طور پہ اس سارے کیس میں؟ کیونکہ ابھی تو چیئرمین پی ٹی آئی کا بیان ریکارڈ ہونا ہے, پھر اس کے بعد حتمی دلائل ہونے ہیں, جو کہ میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں شوکت صاحب, جسٹس شوکت صاحب اور جہانگیر جدون صاحب آپ بھی رہنمائی فرما سکتے ہیں لیگلی, کہ یہ صرف چند دن کی کارروائی مزید لگتی ہے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے. تو کیا قانونی بنیاد ہو سکتی ہے اگر سپریم کورٹ کل اس ٹرائل کو روک دیتی ہے؟
جی مجھے پوچھا؟ جی आपसे रबिया बाजवा साहिबा आपसे। हाँ जी देखिए अब वो तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मैं तो केस कंडक्ट नहीं कर रही, लेकिन अगर उनको नजर आता है कि ये बिल्कुल इलीगल प्रोसीडिंग्स हैं तो वो उनको रोक सकती है। लेकिन जैसा कि अभी पहले बात हुई है 342 की स्टेटमेंट या जो भी 342 की स्टेटमेंट वो देते हैं और ट्रायल कंक्लूजन की तरफ है, तो मेरा ख्याल है एविडेंस के ऊपर ही इसका फैसला होगा। अच्छा जो भी फैसला होता है, मतलब बरी भी हो सकते हैं, कन्विक्शन भी हो सकती है, ये मैं नहीं जानती। अच्छा ठीक है। सेंटर कामरान मोहसिन साहब आगे हमारे साथ क्या वापस? जी मैं हूँ लाइन। जी सेंटर कामरान साहब आपसे वही जवाब लेना चाह रही थी कि मौलाना फजल रहमान साहब का इशारा किसकी तरफ है कि अगर किसी और टोले को मुसल्लत किया गया तो उसको भी गरीबान से पकड़ के नीचे उतारेंगे। क्या ये एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम है मौलाना साहब का गिवन इंटरिम सेटअप के हवाले से कंसर्न्स? देखिए इसमें होता ही है आमतौर पे कि जब भी कोई भी इलेक्शन होते हैं तो उस इलेक्शन के आसपास जो है वो एक पार्टी की तरफ जो है इलेक्टेबल का रुख बन जाता है, और वो इलेक्टेबल जो है ना वो अपने तय नहीं जाते, वो इलेक्टेबल्स किसी आंख के इशारे के ऊपर जाते हैं। हाँ। और उससे आप अंदाजा लगाने लग जाते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की इस दफा की जो महबूब पार्टी है वो कौन है। तो अगर ये महबूब पार्टियों रखने का अमल जो है वो इस मुल्क में बरकरार रखा गया तो हम पहले भी जदोजहद करते थे, अब भी जदोजहद करते यानी कि मौलाना साहब का पैगाम एस्टैब्लिशमेंट को ही था। हो सकता है मैं उनके साथ नहीं था, वो डेरा इस्माइल खान में हैं और मुझे उनकी उसका पूरे कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता। हाँ। मगर ये कम से कम आप इसको ये समझ लीजिए कि मैं कम से कम इस तरह सोचता हूँ, मैं उस स्टेटमेंट को इस तरह लेता हूँ। लेकिन अभी कौन सी, आपने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट की महबूब पार्टियां होती हैं, अभी कौन सी महबूब पार्टी आपको लग रही है? जो एक साबिका महबूब पार्टी थी वो तो इस वक्त मातूब हो चुकी है, तो कौन सी पार्टी की तरफ आपको लगता है कि इलेक्टेबल्स भेजे जा सकते हैं या टोला कोई मुसल्लत किया जा सकता है? देखिए महबूबाएं बदली होती रहती हैं यहाँ पे, और ये इस मुल्क में जो ना ये इसमें मसला है बहुत बड़ा। हाँ। ये लोगों को अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब करने का इख्तियार होना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त। और जिस दिन तक ये इख्तियार नहीं मिलेगा ये महबूबाएं बदली होती रहेंगी। लेकिन अभी आजकल के सिनेरियो में कौन सी महबूब पार्टी लग रही है आपको जिसकी तरफ भेजे जा सकते हैं टोले? आप अभी अंदाजा खुद करें ना इसको, अभी क्यों मुझे जो ना पार्टियों के साथ लड़ाते हैं, या फिर ये स्टेटमेंट जो है ना वो फिर इलेक्शन का माहौल गर्म हो जाए, फिर उसके बाद माहौल इलेक्शन का ही है ना, आधे इलेक्शन मोड में सर सेंटर कामरान साहब। अभी तक इलेक्शन मोड पे पूरा नहीं डाला ना, अभी तक आधे इलेक्शन मोड पे हैं, आधे जो है ना वो अमेंडमेंट्स मोड पे हैं। तो अच्छा, आधे मफाहिमती मोड में, आधे मज़ाहमती मोड में है। मज़ाहमती मोड में तो जरा इसको प्रॉपर आ जाने दें, उसके बाद फिर इसको। लेकिन क्या ये खबरें तो तवातुर के साथ आ रही हैं, ढकी छुपी स्टेटमेंट्स के, बिटवीन द लाइंस के, इंटरिम सेटअप के तूल पकड़ने पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और शायद ये तूल पकड़ सकता है, तो क्या इस हवाले से भी मौलाना फजल रहमान साहब का पैगाम हो सकता है? देखिए पार्टी का एक असूली मौक़िफ़ है कि जो कुछ हो कानून के मुताबिक हो, जो कुछ हो दस्तूर के मुताबिक हो, और जो कुछ कानून और दस्तूर के मुताबिक नहीं होगा उसको इस तरह से ठंडे पेटों बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है। सर मुझे कहा रहा है कि ब्रेक ले लेनी चाहिए, इवन दो मैं आपसे सवाल पुट अप करना चाह रही हूँ सुप्रीम कोर्ट की कल की समाअत के हवाले से, बट इसी सवाल को लेकर सेंटर कामरान मोहसिन साहब आपके पास वापस आएंगे। जस्टिस शौकत साहब भी मौजूद हैं, जहांगीर जदून साहब भी मौजूद हैं, रबिया बाजवा साहिबा भी मौजूद हैं, कुछ मजीद पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के लीगल एस्पेक्ट्स पे भी सवाल जवाब करेंगे। लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेंटर कामरान साहब साथ हैं जी हमारे? जी मैं साथ। सेंटर कामरान साहब आपसे जानना चाह रही हूँ तोशाखाना केस जो सुप्रीम कोर्ट ने कल समाअत के लिए डाल दिया है, और ये केस का जो मरहला है अभी जहांगीर जदून साहब भी और जस्टिस शौकत साहब भी और रबिया बाजवा साहिबा भी मुझे गाइड कर रहे थे कि बिल्कुल हतमी मरहले में, तो इस मरहले में कोई रिलीफ मिलना जरा नामुमकिन सा ही नजर आता है। आपकी राय क्या है सर इस पे? देखिए आमतौर पे तो पिटिशन इसमें इस तरह के मामलात में इंटरटेन नहीं होती है जी, मगर इन साहब के मामले में जिनकी पिटिशन है जी, उनकी पिटिशन काफ़ी जो है ना वो जल्दी लग भी जाती हैं, और उसमें नॉर्मली जो है ना वो किसी और की पिटिशन, ये मेरे साथ जदून साहब बैठे हैं, अपना जज साहब बैठे हैं, इतनी देर में तो हाई कोर्ट में भी नहीं हम लगा सकते जितनी देर में उनके सुप्रीम कोर्ट में लग जाती है। मेरे पास अभी एक कच्ची पेशी के लिए केस मेरे सामने पड़ा हुआ है जो कि 2019 में फाइल हुआ था, और आज 2023 में पहली दफा उसकी पेशी होगी। तो
میں اس میں درمیان میں جو ہے وہ دوسری طرف سے اپوزٹ کاؤنسل سے یہ چیک کر رہا تھا کہ یہ درمیان میں کہیں انفرکچوس تو نہیں ہو گیا، فائنل آرڈر تو نہیں پاس ہو گیا. جسٹس شوکت صاحب کا کیس بھی نہیں لگ رہا ہے، وہ بھی دعا کریں کہ لگ جائے سر، وہ بھی اپنے سامنے رکھ لیں تاکہ وہ بھی اس کی پیشی بھی آ جائے سر. وہ کب سے؟ وہ بھی 2019 سے پینڈنگ ہے سر. میں نمبر بتا دیتا ہوں، یہ میرا کیس کل بینچ 2 میں لگا ہوگا 57Q. اب 2019 اور موسٹ پرابلی اس کی پہلی کوئی پیشی جو ہے وہ سر آپ کا یہ کیس 2019 سے ہے، جیسے شوکت صاحب کا 2018 سے نہیں لگا ہوا سر. ان کا بھی کیس اپنے سامنے رکھ لیں تاکہ وہ بھی پیشی پہ لگ جائے سر. تو چلیں میں پھر ان سے خوش قسمت تو ہوں گا نا. نہیں مگر یہ میرے ساتھ جو ہے نا، میری بجائے جو ہے وہ ان صاحب کے سامنے کیوں نہیں رکھ لیتے جن کا کیس جو ہے نا. یہ سوال جیسے شوکت صاحب سے کرتے ہیں، لیکن آپ جواب مکمل کر لیجیے. آپ کہتے ہیں کہ اس طرح کی پٹیشن انٹرٹین بھی نہیں ہو سکتی، یعنی کہ اس طرح کی پٹیشن قابل سماعت ہونے کے لیے بھی مقرر نہیں ہو سکتی. اس میں آفس ہی آبجیکشن لگا دے گا کہ جی یہ کسی درمیانے حکم کے خلاف عام طور پہ سپریم کورٹ کوئی پٹیشن نہیں لیتی، کیونکہ یہ سارے اعتراضات جو ہے وہ اویلیبل ہوتے ہیں. الٹیمیٹلی کوئی بھی فائنل آرڈر پاس ہو اس صورت میں تو جہاں پہ یہ اعتراضات اویلیبل ہوتے ہیں وہاں عدالتیں جو ہے وہ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے احکامات کے خلاف اپنا برڈن نہیں بڑھاتی. یہ اصول ہے، یہ عام لوگوں کے لیے یہ اصول ہے. عام لوگوں کے لیے یہ اصول ہے. جج شوکت صاحب، ابھی ہم جو بریک میں گفتگو کر رہے تھے، جتنا قریب ہے توشہ خانہ کا کیس اپنے حتمی فیصلے کے حوالے سے، کیا کل پرسوں میں یہ کیس کنکلوڈ ہو سکتا ہے اگر سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی رکھنا، کوئی ایسا آرڈر، کوئی ایسی چیز نہ آ جائے تو؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. اگر عمران خان صاحب یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ڈیفنس میں ایز اے وٹنس نہیں پیش ہونا یا انہوں نے کوئی ڈیفنس ایویڈنس نہیں ایڈیوس کرنے، تو کورٹ جو ہے کل ہی جج صاحب جو ہے وہ دونوں فریقین کو کہہ سکتے ہیں جی آپ اپنے آرگومنٹس کریں. اگر ڈیفنس وٹنس گزاریں گے عمران خان صاحب تو پھر وہ فرسٹ رائٹ آف آڈینس ان کے وکیل صاحب کو ہوگا. لیکن اگر وہ نہیں گزارتے ڈیفنس کی ایویڈنس اپنے فیور میں تو پھر فرسٹ رائٹ آف آڈینس جو ہے وہ پروسیکیوٹر صاحب کو ہوگا یا کمپلیننٹ سائٹ کو ہوگا. تو اگر آرگومنٹس کل بھی کنکلوڈ ہو جاتے ہیں تو کل بھی ڈیسیژن ایکسپیکٹڈ ہے، ایک آدھ دن کے بعد ایکسپیکٹڈ ہے، 2 دن کے بعد ایکسپیکٹڈ ہے. ہم یہ اسپیکولیٹ نہیں کر سکتے کہ کنوکشن ہوگی ایکویٹل ہوگی، بٹ ڈیسیژن کا ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپیکٹڈ ہے. اور ویسے یہ جو آرگومنٹس والا بھی جو آسپیکٹ ہے، جو حتمی دلائل ہیں دونوں طرف کے وکیلوں کے، یہ بھی کوئی مینڈیٹری نہیں ہے کہ لازمی ہونا ہے، یعنی کہ اس کے بغیر بھی اس کیس کا فیصلہ آ سکتا ہے. جج صاحب یہ بھی کہہ سکتے ہیں دونوں طرفین کو جی کہ آپ اپنے آرگومنٹس ان رائٹنگ مجھے دے دیں اور ڈیسیژن کوئی وہ دے دیں، اور جس دن وہ پھر ایکیوز کی جو پریزنس ہے ان پرسن اس کو سیکیور کریں گے، انشور کریں گے. اور اگر چیئرمین پی ٹی آئی کر اپنا بیان ریکارڈ نہیں بھی کرواتے تو اس کے بغیر بھی کیس کا فیصلہ آ سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو دیکھیں وہ تو پھر ظاہر ہے کورٹ اس کے اوپر آبزرو کرے گی کہ وہ نہ اسٹیٹمنٹ نہ دینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کل وہ کورٹ کے سامنے پیش نہ ہو. اگر کورٹ کے سامنے وہ پیش ہوں گے تو وہ کوسچن آنسر کی فارم میں ہوتا ہے، اور پھر کورٹ نے چونکہ ان کے لائر کو ایز وہ ان کے وہ مقرر بھی کیا ہوا ہے تو وہ پھر لائر سے کوسچنز کا آنسر بھی لے کے پروسیڈ کر سکتے ہیں. مطلب کوئی ایسی طریقہ نہیں ہوتا کہ ایکیوز جو ہے وہ اپنی منمانی کرتے ہوئے کسی ٹرائل کے اندر ہنڈرنس کاز کر سکے. کورٹ کو موو کرنا ہے آگے، تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کورٹ چل گئی ہے. کورٹ نے ایویڈنس ریکارڈ کر لی ہے، 342 کی اسٹیٹمنٹ ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں وہ ایویڈنس ڈیفینس میں لاتے ہیں. یعنی ہاں وہ اگر ڈیفینس میں ایویڈنس لانے کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس کے لیے پھر ان کو 2-3 دن کا 4 دن کا ٹائم جو ہے وہ دیا. بڑے اچھے طریقے سے آپ نے سمجھایا، ایلیبریٹ کیا. ربیہ باجوہ صاحب آپ کی طرف ہوں گے. جو 3-4 کیسز ہیں، توشہ خانہ کا کیس، سائفر کا کیس، توہین الیکشن کا کیس، اس کے علاوہ القادر کیس جس میں افرا گوگی کے مبینہ طور پہ وعدہ معاف کوا، بٹ اس کے بارے میں ذرا بعد میں بات کرتے ہیں. یہ 3 کیسز، توشہ خانہ، سائفر کیس، توہین الیکشن کمیشن کیس، کتنے مضبوط آپ کو یہ لیگلی نظر آتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف؟ اور ان میں اگر کوئی ایسا فیصلہ آ جاتا ہے کہ جہاں پہ کنوکشن ہوتی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی، اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز آپ کو نظر کیا آتا ہے؟
देखिए मैं बात शुरू करूंगी अपनी साइफर वाले केस से। तो जो साइफर वाला केस है, देखिए अब जो हमें बज़ाहिर नजर आ रहा है, अगर इंडिपेंडेंटली आप इन चीजों को देखें तो अनफॉर्चुनेटली जुडिशियल सिस्टम के ऊपर लोगों का एतमाद उठ चुका हुआ है। उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह है कि जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पॉलिटिकल लीडर्स की पहले भी होती रही, और यही देखा जा रहा है कि अब भी उसी तरह की एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है जो हो रही है। अब जो साइफर केस है उसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान है। उसके लिए मेरे ख्याल में ये पीटीआई खुद भी सुप्रीम कोर्ट से भी उन्होंने रिज्यू किया कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन बना जाए। और जब इस तरह के केसेस होते हैं कि जिसमें मतलब आप गद्दारी के कह लें या इस टाइप के, जिसमें संजीदा किस्म के इल्जामात जो जिसकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करना और एक बयानी साइफर केस में क्या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आपको नजर आ रही है? वहां पर तो आजम खान का स्टेटमेंट सामने आ चुका है कि देखिए आजम खान का स्टेटमेंट जो है ना, आजम खान का स्टेटमेंट जो है वो खुद एक बड़ा मशकूक किस्म की सूरत हाल में वो सारा उसको इवेल्युएट किया जाएगा। वो कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं कि उसके ऊपर जाके कन्विक्शन हो जाएगी। दूसरी बात यह कि आप उनके एक स्टेटमेंट पढ़े तो वो किसी भी सूरत 164 के स्टेटमेंट के तकाजे पूरे नहीं करती। तीसरी बात यह कि जिस तरह एक शख्स को अगर इस तरह एविडेंस क्रिएट की जाएगी केसेस के अंदर तो ये मजीद मशकूक करेगी हालात को। आप कह रही हैं कि वादा माफ गवाह जितने भी बनते जाएं, चाहे वो आजम खान हो चाहे मुमकिन तौर पर फराह गोगी हो, उनका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा लीगल? देखिए बिल्कुल, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ कि अगर आप देखिए एक बंदा जो लापता है उसको जो एजेंसियों के कस्टडी में लापता, इस तरह के लोगों को बहुत मतलब यही बात हो रही है कि वो एजेंसियों के कस्टडी में है, उसको ला के अगर आप एविडेंस प्रोड्यूस करवाते हैं तो आप खुद देख लीजिए। वो तो आजम खान खुद कह चुके हैं कि वो अपनी मर्जी से छुपे हुए थे, अपनी मर्जी से रूप पोस्ट थे और वो कहीं पर किसी देखिए ये तो बातें अब एक मतलब एक इतना जिम्मेदार शख्स जो है वो छुपा हुआ था, इसकी कोई वजह समझ नहीं आती। उसका छुपना भी जो है वो मतलब और वो जब आया तो वो एक एविडेंस स्टेटमेंट लेकर आ गया। तो ये बिल्कुल मैं नहीं समझती कि कोई इस तरह की एविडेंस है जिसके ऊपर आप बहुत बड़ी कोई कन्विक्शन जो है उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह जो फराह गोगी वाला स्पेकुलेशन है, जब तक वो सूरत सामने नहीं आती वो किस तरह की स्टेटमेंट होगी, क्या कोरोबरेटिव एविडेंस होगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर भी कोई इस तरह की कन्विक्शन जो है वो की जा सकती है। तो यही सारे बड़े सवालात हैं कि जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा आपने देखा माजी में भी इस तरह की चीजें होती रही कि जो कानून का गलत इस्तेमाल करके और एजेंसियों का और अदारों का गलत इस्तेमाल करके एक पोलिटिकल प्रोसेस को हैम्पर करने की कोशिश की जा रही है। तो बज़ाहिर हमें इसी तरह की सूरत हाल लग रही है। लेकिन इसके साथ मैं कि अगर ठीक है, अगर कोई इस तरह की एविडेंस कोर्ट के सामने आती है, बाकी केसों में आपने तोशाखाना की बात की, उसमें बहुत सारे सियासतदानों के ऊपर इल्जामात हैं, गाड़ियों के भी इल्जामात हैं, तो ठीक है। अगर कोई इस तरह का मिस यूज किया है तो हम नहीं कहते उसके ऊपर, बिल्कुल जिसने भी किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज की वजाहत कर दीजिएगा, जरा कानूनी वजाहत कर दीजिएगा कि वादा माफ गवाहों के सामने आने की वजह से क्या केस मजबूत हो जाता है टुवर्ड्स कन्विक्शन, या वो डिपेंड करता है कि बयान किस तरह का है, फिर जिरा किस तरह की होती है? इम्पैक्ट क्या होता है इसका किसी भी केस पे वादा माफ गवाह का? देखिए ये जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर कन्विक्शन हो जाती है। उसके ऊपर पहले तो उसके तकाजे देखते हैं कि क्या कानूनी वो पूरे हैं, उसके बाद ये देखना है कि उसकी कोरोबरेटिव एविडेंस क्या है। हाँ। और प्रोसिक्यूशन किस तरह अपने केस को साबित करते हैं। और एक जनरल परसेप्शन भी यही होती है कि जिन केसेस के अंदर एविडेंस इस तरह की स्ट्रांग नहीं होती वहां पे इस तरह की एविडेंस जो है वो क्रिएट की जाती है। अच्छा ठीक है, जहांगीर जिद्दू साहब ये आपके पास लेके आऊंगे। रबिया साहब ने चूंकि आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया, लेकिन आपके साथ डिबेट बड़ी एक्सटेंसिव हो चुकी थी हमारी। आजम खान साइफर का मामला, वादा माफ गवाह 164 का बयान। अब फराह गोगी के मुमकिन तौर पर मुझे अंदाजा है कि ये सवाल का जवाब देना शायद उतना इलेबरेट करना आपके लिए ना हो, बट यही क्वेश्चन कि इस किस्म के जो स्ट्रॉन्ग केसेस अपेरेंटली लगते हैं पॉलिटिकली भी लीगली भी, जैसे अलकादर केस 190 मिलियन ओपन एंड शॉर्ट केस लगता है अपेरेंटली हमें, कम से कम जितनी हमारी रीडिंग है, बट सिंस वी आर नॉट द लीगल एक्सपर्ट्स, किसी भी वादा माफ गवाह का सामने आना या उनका एक तरह से टेस्टिफाई कर देना कि जी हाँ वाकयात ऐसे ही हुए थे, कितना इम्पैक्ट कर सकता है वो टुवर्ड्स कन्विक्शन? देखिए अब जो आजम खान की स्टेटमेंट है, कल उन्होंने हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी है कि जी इनकी जो स्टेटमेंट है इसकी हमें कापी दी है। अभी तक किसी के पास, मेरे ख्याल में आपने अपने प्रोग्राम में कहा था कि आपने किधर देखी है, लेकिन हमारे पास तो वो नहीं है कि ये स्टेटमेंट जो है वादा माफ गवाह के तौर पर दी है, 164 का बयान जो है किस कैपेसिटी में दिया है, आया इसको क्यों एक्यूज बनाया है, ये तरीके से माशाल्लाह आपको बेहतर बता सकते हैं इसमें कि वो को एक्यूज है उसमें या एज ए विटनेस है या किस कैपेसिटी में उसने स्टेटमेंट दी है। वादा माफ गवाह का तो अभी तक पता ही नहीं, अभी इसके स्टेटमेंट एज ए लीगल एक्सपर्ट तो हमारे सामने नहीं आई है कि इसमें स्टेट ने उसका बयान रिकॉर्ड किया। बीच में ये खबर आई है कि जिस दिन ये कह रहे हैं कि मैं स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है, वो मजिस्ट्रेट साहब तो उस दिन मौजूद ही नहीं थे और उनकी ड्यूटी भी मौजूद नहीं थी। हाँ स्पेकुलेशन है, आप देखें ना जिस तरह वो डॉक्यूमेंट सामने नहीं आता तो हम लोग तो इस तरह नहीं कर सकते, फिर हमने किसी एक पार्टी की 100% साइड लेके बात कर सकते। हमने तो आपको एक फेयर ओपिनियन देनी है कि जिसमें ये सर्कमस्टांसेस है। तो वादा माफ गवाह बनने के लिए ज़रूरी है कि
دیکھیں نا اس کا کوئی یا تو اس کی کوئی اسٹیٹس کا ڈٹرمن ہو جی کیوں ایکیوزڈ ہے یا پرنسپل ایکیوز تھا یا اس کا کیا رول تھا، اس کے بعد اس کو کیا کوئی جیسے فرح گوگی 190 ملین پاؤنڈ میں کو ایکیوزڈ ہے. اب یہ بھی تو نہیں پتہ نا کہ فرح گوگی کو سمن ہوا ہے نہیں ہوا ہے، کوئی ایکیوز ہے، اس کی اسٹیٹمنٹ کہاں پہ، وہ تو فارن کنٹری میں ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے چیز کا. تو یہ تو جب تک چیزیں کھل کے سامنے نہ آئے نا تو بندہ ایسی پروڈکشن نہیں کر سکتا کہ اس میں کیا اسٹیٹس ہے. ابھی جب اسٹیٹمنٹ کی آ جاتی ہے ہمارے سامنے یا کورٹ کو کل وہ پروڈیوس کر دیتے ہیں ہائی کورٹ کے اندر کہ جی یہ والی اس کی اسٹیٹمنٹ، لیکن بعد آپ گواہیوں پہ لیگل پریسیڈنٹ کیا رہے ہیں، کیا ایویڈنس بھی چاہیے ہوتی ہے نا، صرف وعدہ گواہ وہ پھر آپ نے اس بیان سے ریٹریو بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک وعدہ معاف گواہ ہوگا تو آپ کو سزا دے. کرمنل جو کیسز ہوتے ہیں، صدیقی صاحب کو ماشاءاللہ بڑے ایکسپرٹ ہیں اس میں، وہ بیہائنڈ ریزنیبل ڈاؤٹس آپ کو پروو کرنے پڑتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ چھوٹی موٹی ایویڈنس لا کر کسی کو سزا دے دیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک پراپر جو ہے آپ کو بیہائنڈ ریزنیبل ڈاؤٹ، اگر ایک ٹرائل کورٹ دے بھی دیتی ہے سزا تو آگے ہائی کورٹ ماشاءاللہ جسٹس صاحب نے کتنی ایسی کیس ہے، ان کو ایکوٹل کیا کیس نہیں بنتا تھا، وہ جب بنتا ہے تو انہوں نے کہا میں سزا کا نوٹس بھی سکتا ہوں انہانس کرنے کے لیے. تو ایویڈنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو کرمنل کیس میں ہے وہ ایویڈنس کس قسم کے سبسٹینشیل ایویڈنس ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے ایویڈنس کی. تو جب تک ایویڈنس نہیں ہوگی تب تک جو ہے پھر کیس کو کنوکشن کی طرف لے کے جانا مشکل ہوتا ہے. زبردست جواب. ایک بریک کا وقت ہوا ہے سر، آئی ایزیوم کہ آپ اس پہ جواب کچھ دینا چاہ رہے ہیں، بٹ الاؤ می ٹو ٹیک دس شارٹ کوئک بریک. لیٹس ٹیک دس بریک اینڈ دین کم بیک ود شوکت صاحب سے، سینٹر کامران صاحب سے، جہانگیر جدون صاحب سے اور ربیہ باجپا صاحبہ سے کچھ مزید سوالات بھی کرتے ہیں. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جج شوکت صاحب آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے وعدہ معاف گواہیوں کے حوالے سے. جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں 164 کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، 164 کی یہ سیکشن ہے سی آر پی سی کی، اور اس اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے ریکارڈ کرنے کی ہمارے لیے جو سرٹن ڈائریکشنز ہیں وہ پرووائڈیڈ ہیں ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کرمنل اس میں. پہلا 164 کی اسٹیٹمنٹ کی جو سکیننگ ہوتی ہے وہ کسی بھی کورٹ کے سامنے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ آیا یہ جو ہے ان اکارڈنس وتھ لا اینڈ ان ریکوائرمنٹس آف دی ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرس یہ ریکارڈ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اور دیکھیں 164 کی اسٹیٹمنٹ صرف دو ہی لوگ ریکارڈ کروا سکتے ہیں، ایک ایکیوز اور ایک ظاہر ہے کوئی وٹنس ہے اگر اس کیس کا، اور اس کو یہ خطرہ ہے کہ اگر میں نے کورٹ کے سامنے اپنی اسٹیٹمنٹ نہ ریکارڈ کروائی تو کوئی میرے ساتھ مس ہیپ ہو سکتا ہے یا کوئی اور ہو سکتا ہے. اور ظاہر ہے جو اپروور ہے وہ اس کا اسٹیٹس ایکیوز کا ہی ہوتا ہے. اچھا، اس لیے جو بھی اپروور بنے گا اور 164 کی اسٹیٹمنٹ کا ریکارڈ کرائے گا وہ تو ایکیوز لازمی ہوگا، کو ایکیوز ہوگا، ایکیوز ہوگا. اب جب ٹرائل میں یہ بات آتی ہے تو یہ کورٹس نے جو ہمارا ایک سیٹلڈ لا ہے وہ یہ اس کو تصور کرتے ہیں کہ یہ ڈس آنیسٹ پرسن ہے کہ جو اپنی سکن سے کروانے کے لیے وہ وعدہ معاف گواہ بن گیا ہے، اس نے اپنے ساتھیوں کو دھوکہ دیا ہے. اس لیے اس کی سولیٹری اسٹیٹمنٹ کو کبھی بھی بلیو نہیں کیا جاتا جب تک کہ اس کی کوریبریشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ قسم کی ایویڈنس سے یا میٹیریل سے نہ ہو. تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو، اور ظاہر ہے جب یہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو جاتی ہے تو اس کی جو بھی میجسٹریٹ صاحب اس اسٹیٹمنٹ کو ریکارڈ کرتے ہیں وہ اس کی کاپی جو ہے ایک سیشن جج صاحب کو بھجوا دیتے ہیں سیل کر کے، اور اسی طرح آئی او کو بھی وہ سیل ہو کے دی جاتی ہے تاکہ وہ اس طرح اس کو بانٹتا نہ پھرے. لیکن جب وہ 173 کی رپورٹ کورٹ میں سبمٹ ہوتی ہے اور جب وہ ایکیوز کو کاپیز دی جاتی ہیں ٹرائل کے کمنسمنٹ کے وقت تو اس کو اس کی بھی کاپی دی جاتی ہے کہ یہ وہ کاپی ہے. تو اس لیے یہ جو اعظم خان صاحب کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے جی کہ وہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے اور اس وجہ سے یہ جو ہے وہ سائفر والا ایشو ہے، میرا نہیں خیال. میرا یہ خیال ہے کہ جو عمران خان صاحب کی اپنی اسٹیٹمنٹس ہیں اس حوالے سے سائفر کے حوالے سے وہ زیادہ ڈیمیجنگ ہیں اور وہ زیادہ جو انگریڈینٹس ہیں ان سے اس لا کے وہ اس کو اٹیک کرتے ہیں. اوکے، انٹرسٹنگ. سینٹر کامران صاحب، سر آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گی الیکشنز کے حوالے سے، لیگل آسپیکٹ الیکشنز کا. الیکشن ڈیلے کا خطرہ JUI کو بھی موجود ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ الیکشن ڈیلے کا شکار ہو سکتے ہیں، انٹرم سیٹ اپ ٹول پکڑ سکتا ہے، اور کیا اس کی پروویژن، لیگل پروویژن
کانسٹیٹیوشن میں یا کہیں اور موجود ہے سر؟ دیکھیے 2 4 5 10 دن 15 دن یہ تو ممکن ہے، ٹھیک، اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر ایسا نہیں ہو پائے گا. پھر معاملہ جائے گا عدالتوں میں، اور جو بھی عدالت ہو، میں جان بوجھ کے اس پہ جو بھی زیادہ زور دے رہا ہوں تو وہ یہی کہے گی کہ آپ الیکشن کروائیے. تو یہ تو وہی انٹرسٹنگ سچویشن ہو جائے گی کہ جب پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں ڈیزالو ہوئیں تو ایک سیاسی جماعت مطالبہ کر رہی تھی کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں ایز پر دا کانسٹیٹیوشن، لیکن آپ کی جماعت سمیت دیگر سیاسی جماعتیں کہہ رہی تھیں کہ نہیں جی بنیاد ٹھیک نہیں ہے. تو ابھی بھی تو کچھ نہ کچھ ایسا وجہ آ سکتی ہے سر جو آپ کے گلے پڑ سکتی ہے. اس میں ہمارے پاس ریزنز تھیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ نسبتاً ویلڈ ریزنز تھیں. چونکہ میری جماعت کا آپ نے حوالہ دیا، ہاں چونکہ میری جماعت کا حوالہ دیا تو میری جماعت جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ اسپیشلی 2 صوبوں میں اس کی جو ہے نا وہ روٹس ہیں، بلوچستان میں اور صوبہ خیبر پختونخوا میں. اب بلوچستان کو اگر لیں تو ہمارے پاس جو قومی اسمبلی کے لیے جنرل سیٹس ہیں وہ 16 ہیں، صرف 16 آپ کی فیصل آباد کی سیٹیں ہیں. تو میرا یہاں پہ میچ نہیں پڑتا. آپ کے یہاں جو ہے نا اگر فرض کریے کہ الیکشن پہلے ہو جائے اور ہمارے یہاں الیکشن بعد میں ہو جائے، ہمارا سارا الیکشن جو ہے نا انفلوئنس ہو جائے گا، اور وہ انفلوئنس جو ہے نا وہ ایسا اس طرح کی ہوگا جس کو آپ کہیں گے کہ ریگ ہو گیا الیکشن نا. تو وہ ہماری مجبوریاں اور ہیں. لگتا ایسا ہی ہے کہ پنجاب اور کے پی والا جو آپ کا مقدمہ تھا، جو آپ کا موقف تھا، وہ آپ لوگوں کے ہی گلے پڑنے جا رہا ہے. ربیہ باجوہ صاحبہ، کیا یہ ریپیٹ ہم دیکھ سکتے ہیں؟ ریپیٹ ایپیسوڈ پنجاب اور کے پی میں جو ہوا، اب وہی چیز عام انتخابات پہ بھی کیا لاگو ہو سکتی ہے؟ الیکشن ڈیلے کا شکار لیگل پروویژن موجود ہے؟ دیکھیے بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ہم لوگ تو بار ایسوسیشنز تو بڑی دیر سے ہمارا موقف یہی رہا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور اس کی کوئی جواز نہیں دیا جا سکتا جس طرح کے جواز دیے جاتے رہے ہیں. اور ہم نے اب یہ بھی دیکھا کہ اب آپ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ ساری جماعتیں بولیں گی. اب یہ الیکشنز کا انہوں نے جو کر کے پہلے بتایا، اسٹیبلشمنٹ نے جو کیا اس ملک کے ساتھ، اور جو 2 پروونسز کو بغیر حکومت کے چلا کے دکھایا، تو اب انہوں نے یہی کہنا ہے کہ ہم پورا ملک بھی ان کے بغیر چلا سکتے ہیں. اور اس سارے عمل کا نقصان جو آئین پر عمل درآمد نہیں ہوا، سپریم کورٹ کی ججمنٹ پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور جمہوری سسٹم کو جس طرح ڈی ریل کیا گیا، کیونکہ 2 پروونسز کو چلایا جا رہا ہے بغیر ریپرزنٹیشن کے. تو بالکل اس کو جواز بنا کر آگے بھی اس کو استعمال کیا، آپ کیسے روکیں گے؟ اور یہ آہستہ آہستہ اب ساری سیاسی جماعتیں اس کے اوپر بولیں گی، جس کے اوپر ہم بڑی دیر سے آواز اٹھا رہے ہیں. اور یہ سچویشن جو ہے مجھے مطلب اتنی اچھی نظر نہیں آ رہی. جہانگیر صاحب یہی سوال آپ سے. نہیں، یہ دیکھیں اب جو آرٹیکل 2 to 4 آف دا کانسٹیٹیوشن اس میں یہ لکھا ہوا ہے 60 days and 90 days. اگر اسمبلی مدت اپنی پوری کرتے ہیں 60 days، اگر آپ ڈیزالو کرتے ہیں تو 90 days. تو میرے خیال میں تو الیکشن لیٹ نہیں ہونا چاہیے، ہم اس کی فیور میں نہیں ہے. پہلے بھی جو ہے ان کو یہ تھا کہ یہ بجٹ نہیں ہے، ابھی تو بجٹ کا کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ایک الیکشن ڈیلے ہو. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا دیکھیں دہشت گردی تو پہلے کتنی تھی، یہ تو آج کی دہشت گردی تو پچھلے 15 سال پنجاب کے پی میں نہ کروانے کی یہ وجوہات میں سے ایک تھا نا سر. نہیں، انہوں نے پہلے کہا تھا جی کہ آپ دیکھیں نا، جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ ہر جگہ پہ فوج بلا سکتے ہیں، پیراملٹری ہر فورس بلا سکتے ہیں. تو الیکشن کرانا چاہیے، الیکشن ڈیلے ہونے سے شکوک و شبہات بڑھتے ہیں، تو پھر کانسٹیٹیوشن کی بھی وائلیشن ہوتی ہے. پھر تو اس طرح جو بھی نگران حکومت آج پھر اس کہیں ہمیں کنٹینیو کرنے 2 سال کرنے 3 سال، مطلب لیگل پروویژن کوئی موجود آئین کا کھلواڑ ہو جائے گا. نہیں، لیگل پروویژن تو بالکل کوئی موجود نہیں الیکشن کو ڈیلے کرنے کی. کہ انٹرم کو آپ ٹول نہیں دیتے؟ نہیں، انٹرم تو ایک اسپیسیفک پرپز کے لیے تو الیکشن کو اسیس کریں الیکشن کمیشن کو، اور اس سے آگے اس کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. اور جو سیکشن 230 ہے الیکشن ایکٹ کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے ڈے ٹو ڈے فنکشن ہے، زیادہ کوئی پالیسی دے ہی نہیں سکتے انٹرم والے. شوکت صاحب سر اسی پہ آپ جی دیکھیں، اس پہ میرا یہ ویو ہے کہ یہ جو ہائیبرڈ ریجیم ہم نے انسٹال کی نا، سارا جھگڑا اس کے ہے کہ وہ ہائیبرڈ ریجیم کو رول اوور کیا جائے یا رول بیک کیا جائے. اور ابھی جو میں سمجھ رہا ہوں کہ ابھی پہلے ایک جھگڑا تھا جی کہ اس کو رول اوور کیا جائے، اور اس کے لیے ظاہر ہے مختلف لوگوں کو ایکسٹینشن، لائف ٹائم ایکسٹینشن دینے کی بھی بات ہوئی. اور ہائیبرڈ رجیم 2018 والی بات کر رہے ہیں یا 2022 والی بات کر رہے ہیں؟ دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں جی باجوہ رجیم کو آپ کہتے ہیں، جو ان کی وہ ان کے نام سے بھی ایک چیز جو ہے وہ ڈاکٹرائن، باجوہ ڈاکٹرائن. آئی ہوپ ربیہ مائنڈ نہیں کریں گی. تو اچھا، اس کے تناظر میں دیکھیں وہ تھا جی کہ اس کو رول اوور کیا جائے.
وہ 29 نومبر کو ایک سچویشن چینج ہوئی وہ اوور. تو اب وہ ہے جی کہ ہم اس سارے کو جو ہمارے بڑے کر گئے تھے ہماری عدلیہ کے بڑوں کے ساتھ مل کر ہم اس کو رول بیک کر رہے ہیں جس کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے. تو یہ بڑا ایک بہرحال ایک ٹرکی سا کویسچن ہے اور اس پہ یہ کہہ دینا محض کہ یہ بہرحال ہو جانا چاہیے, یہ خواہش تو سب کی ہے, ہو جانا چاہیے. آپ کا یہ 90 ڈیز کا ٹائم ہے اور لیکن ہم یہ سارے بات بھول جاتے ہیں کہ الیکشن کروانا اور الیکشن کو انشور کرنا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام. اچھا, اب ہم کبھی ایگزیکٹو پہ ڈال دیتے ہیں, کبھی جوڈیشری پہ ڈال دیتے ہیں, کبھی اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں. اب کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو نام فلوٹ کیا گیا ہے ان کے قائد محترم اسحاق ڈار صاحب کا, اگر یہ واقعی سیریس ہے یہ بات, تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ پھر وہ یہ الیکشن جو ہے نا وہ سرٹن مدت کے لیے ہوگا. ویری انسٹالیشن اور امپوزیشن آف اسحاق ڈار از سجسٹیو آف دا فیکٹ کہ یہ پھر ایک لمبے عرصے کے لیے ہوگا, کم از کم سال کے لیے پھر آپ کا الیکشن نہیں ہونے لگا. سر وہ تو ویسے ہی ڈائی ڈاؤن ہو گیا نا, وہ تو ویسے ہی رول بیک ہو گیا اسحاق ڈار صاحب والا معاملہ, کیونکہ پیپلز پارٹی نے اس پہ شدید قسم کی اپوزیشن کر دی تو وہ معاملہ ویسے ہی ختم ہو گیا. لیکن اس کے پیچھے موٹیوز کیا تھے, وہ موٹیوز کی نشاندہی آپ درست کر رہے ہیں. بہت شکریہ جج شوکت عزیز صدیقی صاحب, ربیہ باجوہ صاحبہ, جہانگیر جدون صاحب اور سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب. I'll see you tomorrow inshallah at 8 o'clock. اللہ حافظ.